نذیر لغاری صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی، میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کروایا، لیکن وہ شیخ صاحب چونکہ وہ جس طرح فرما رہے تھے کہ جی مجھے پھر اجازت دے دیں، تو اس لیے مجھے وقت نہیں مل سکا کہ آپ سے بات کر سکے، کیونکہ ہمارے مہمان تھے. آپ سے تو الحمدللہ ہمارے سینئر ہیں ایک ہی ادارے میں، اس وجہ سے میں نے جسارت کی کہ کچھ دیر ان سے ہی بات کرتا رہا. اب سر آپ نے گفتگو ان کی سن لی، انہوں نے بھی سوال چھوڑ دیے بہت سے، لیکن یہ جو اب صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پتہ نہیں الیکشنز کا کب ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوال کر رہی ہے ڈیٹ کی، آپ مطمئن ہوئے ہیں شیخ صاحب کی اس توجہ سے کہ جی 30 نومبر کے بعد آپ دباؤ ڈالیں، ابھی آپ مطمئن ہو جائیں، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو کافی ہے، اور بلاول نے جو بات کر دی کہ وہ صاحب آ گئے ہیں جن کے لیے الیکشن روکے گئے تھے، تو پھر تو اب تاریخ دے دے الیکشن کمیشن. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے چکا تھا. الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ کو ڈیٹس بھیجی تھیں کہ ہم 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان جو ہے وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. تو پریزیڈنٹ نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی تھی اور کہا تھا کہ جی آپ 30 اپریل کو الیکشن کروائیں، اور ڈیٹ انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیجی تھی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور سپریم کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے، یہ فیصلہ تھا موجود. اور اس کو کہا کہ یہ اختلافی ہے، یہ 3-4 کا ہے، 4-5 کا ہے، 2-3 کا ہے، اس طرح کا فیصلہ کہہ کر اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے بعد عمل درآمد کا پروسیس یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ کو تاریخیں بھیجی گئیں اور بتایا گیا کہ جناب یہ تاریخیں، اور الیکشن کمیشن نے دی تھیں، اور پریزیڈنٹ نے ان میں سے ایک تاریخ جو ہے وہ 30 اپریل کا اعلان کر دیا تھا. جب اعلان ہو گیا، اور پریزیڈنٹ کو اعلان کرنے کے لیے کسی اور نے نہیں بھیجا تھا، جناب محمد اسامہ غازی صاحب نے بھی بھیجا تھا، نذیر لغاری نے نہیں بھیجا تھا، شیخ روہیل اصغر صاحب نے نہیں بھیجا تھا، یہ کسی اسمبلی نے نہیں بھیجا تھا، کسی سینٹ نے نہیں بھیجا تھا، کسی صوبائی اسمبلی نے نہیں بھیجا تھا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھیجا تھا پریزیڈنٹ کو کہ یہ ہم اس ہفتے کے دوران، یعنی ہم 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان الیکشن کرا سکتے ہیں. تو پریزیڈنٹ نے کہا ایگری، آپ 30 اپریل کو الیکشن کرا دیں. جی اچھا، یہ مینڈیٹ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرائے جانے ہیں. وہ تو آج تک نہیں ہوئے. جی وہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی، الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کے بعد پریزیڈنٹ نے اس کو اوکے کر دیا. اس کے اوکے کرنے کے بعد اب الیکشن کی نامیشن وغیرہ بھی ہوئی ہے، لوگوں کے نام بھی دیے گئے، الیکشن کی وہ باقاعدہ پروسیس بھی ہوا، اور ٹکٹ وکٹ بھی کیا، لیکن الیکشن تو نہیں ہوئے. جب الیکشن نہیں ہوئے ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کہیں کہ آئین کی وائلیشن ہوئی، سپریم کورٹ کی وائلیشن ہوئی. اب سپریم کورٹ کا ایک مسئلہ بنتا تھا کہ وہ کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کرتی، لیکن سپریم کورٹ نے ایک اور ڈیٹ دے دی. چلیں بھائی ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن ڈیٹ تھی اس پر عمل ہوتا، پریزیڈنٹ کی ڈیٹ تھی اس پر عمل ہوتا. اب تو سپریم کورٹ نے خود بھی ایک ڈیٹ دی کہ 14 مئی کو الیکشن کرا دو، وہ بھی نہیں ہوئے. اچھا، اب الیکشن جی قاضی فائزہ صاحب کے پاس بھی درخواست ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں. وہ بھی اب چل رہی ہے، سپریم کورٹ بار کی طرف سے اب گئی ہوئی ہے درخواست. دوسرا سر معاملہ ہے اب تحریک انصاف کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی بول پڑی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بغیر انتخابی نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور الیکشن کمیشن تاریخ بھی دے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ ابھی تو چاہے مسلم لیگ نون ہو یا آپ دیکھتے ہیں کچھ اور، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، وہ تو کسی طرح سپیس دینے کو تیار ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کو. تو پیپلز پارٹی کو کیوں اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اس طرح الیکشن متنازع ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک فضا بن رہی ہے کہ ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ جناب بالکل ایک ہی پارٹی کو کسی نہ کس طرح لے کر آنا ہے. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ان تجربات کو دیکھ چکی ہے نا کہ دیوار سے لگنا کیا ہوتا ہے. وہ تو دیوار سے لگی ہے، ایک بار نہیں کئی بار لگی ہے، اور دیوار سے نکلنے کے بعد وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے بعد وہ باہر آئی. اور جس پارٹی کا ہم بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، بدقسمتی سے اس نے دیوار سے لگائے جانے کے بعد وہ کچھ چیزیں کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں. اس کا سب کو اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ عمل ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد ایک اور پروسیس شروع ہو گیا ہے. 9 مئی کے واقعات نہیں ہوتے ہیں تو یہ ساری صورتحال بالکل ایسی ہوتی کہ جناب وہ بالکل ٹھیک سمجھا جاتا.
لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 9 مئی کی پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری اس میں شامل تھی، میں نہیں کہتا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں تھے، جو لوگ ان موقع پر موجود نہیں تھے وہ نہیں تھے، جن لوگوں کا کوئی اس میں کنورسیشن نہیں ہے وہ نہیں تھے، جن لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لیا وہ نہیں تھے، اور وہ لوگ سارے کے سارے تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ ہیں کیا ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ کیا تحریک انصاف کی جو ہے وہ ان کو ان کی نامینیشن قبول کی جائے گی؟ ان کو بطور پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی؟ کیا ان کو انتخابی نشان الاٹ ہوگا؟ یہ سارے سوالات موجود ہیں، اور یہ سوالات اسی طرح سے جیسے سوسائٹی میں موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے اس کو دیکھنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ان کو تلوار کا نشان ملا ہے، اور تلوار کا نشان ملا ہے ان کو تقریباً کوئی 50 سال کے بعد، یعنی 45 سال تو یہ ہو گئے نا، انہوں نے جب تلوار کا الیکشن لڑا تھا 1977 میں، اب 46 سال کے بعد، بلکہ 47 سال کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی تلوار کے الیکشن پر، تلوار کے نشان پر الیکشن لڑے گی۔ اچھا، وہ اس میں ان کا جشن بھی ہوگا، جی بھٹو صاحب کا نشان ہے تو اس پر بھی کریں گے، لیکن بی بی کا نشان جو تیر ہے وہ تو نہیں ہے ان کے پاس۔ اسی طرح سے کیا پی ٹی آئی کو ان کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا نون لیگ انتخابی نشان ملے گا؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ظاہر اعلان ہو چکے ہیں، جو اعلان ہو چکے ہیں وہ تو ملنے ہیں، وہ ملیں گے۔ تو اب بہت سی چیزیں ابھی سوال نشان ہیں کہ کون، اور اگر کسی پارٹی کو لغاری صاحب ایک اور سوالیہ نشان ہے کہ یہ سیٹ اپ جو اس وقت ہے نگران سیٹ اپ، کہ واقعی نگران ہے بھی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نے اب نوٹس بھیج دیا ہے، کیونکہ وکیل صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے نوٹس نہیں بھیجا، کہ اعتراض یہ ہے کہ کابینہ میں ایسے لوگ ہیں جو جانبدار ہیں۔ خورشید شاہ صاحب 7 لوگوں کی بات کرتے ہیں، نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو سرکاری افسران رہے ہیں، ان کا براہ راست ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ہمارے دور میں یہ رہے یا ان کی ریکمنڈیشن تھی۔ تو یہ آپ کو کہاں تک نظر آ رہا ہے کہ کوئی یہ جانبداری ہے، یا کیا بننا چاہیے اس کا نگران سیٹ اپ کا؟ نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ نگران سیٹ اپ جیسا بھی بنا ہوا ہے، یہ اس کا کام تھا الیکشن کرانا، تو ظاہر ہے جو مدت کے اندر الیکشن کرانا تھا وہ تو نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کا اس مدت سے آگے جانے کی جو ان کی قانونی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، وہ ابھی رہے گی اس کے اوپر کہ کون ویلیڈیشن دیتا ہے، ان کو کون جا کر، جو نئی اسمبلی آتی ہے کیا وہ نئی اسمبلی اس سارے عمل کو لیجیٹیمیٹ کرے گی، کیا انڈورس کرے گی؟ یہ تو ایک بات کا سوال ہے۔ یہ بہت بڑا سوال یہ ہوگا کہ جو پورا پروسیس ہوا ہے، اچھا اس کو تو کر لیں آپ، یہ کیا کریں گے؟ پنجاب میں جو ہے وہ حکومت جو جنوری میں 14 جنوری کو بنی ہے، اور اب اس کا 10واں مہینہ ختم ہو رہا ہے، 11واں مہینہ اگلے مہینے ہوگا، 12واں مہینہ ہو جائے گا، پھر 1 سال ہو جائے گا، پھر 1 سال 1 مہینہ ہو جائے گا، تو آپ الیکشن کہاں لے جائیں گے؟ اس پوری مدت کہاں لے جائیں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔